بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. گزشتہ آیات میں، بلکہ گزشتہ اخیر جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص مقام اور آپ کا ایک اہم حق جو امت کے ذمہ ہے اسے بیان کیا گیا تھا، یعنی الصلاۃ والسلام کے متعلق تذکرہ تھا. پچھلے ہفتے ہم نے اس موضوع پر کافی بات کی، لیکن وہ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ بات ادھوری ہی رہی. لیکن اتنا ہے کہ الحمدللہ کہ آیت کا مفہوم جو تھا وہ واضح ہو گیا، اور جو مقصد تھا آیت کا وہ واضح کر دیا. لیکن اس کے علاوہ اس میں بہت سی اور باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے سلسلے میں تھیں جو مفید بھی ہیں، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا تو ہم نے ان باتوں کو رہنے دیا. ویسے اپنے طور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں چونکہ ایک اہم حق آپ کی تعظیم، آپ کا ادب، آپ پر صلاۃ و سلام کی کثرت، یہ حقوق میں سے آتا ہے. اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا، سیرت کا مطالعہ کرنا، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کے بارے میں جو رسائل ہیں، کتابیں ہیں، خاص طور پہ سب سے آسان ملنے والا فضائل درود شریف شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو انسان پڑھ لے تو اس سے بھی بہت سی کام کی باتیں، اہم باتیں معلوم ہوتی ہیں. مزید یہ کہ اس کو پڑھنے سے دوبارہ انسان کے اندر عمل کا جذبہ ابھرتا ہے اور مزید اہتمام پیدا ہوتا ہے. اب ان آیتوں میں ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس طرح پیچھے حکم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ پر درود و سلام کا اہتمام، اس کی تاکید تھی. اس آیت میں اب کہا جا رہا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، بلا شبہ جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا پہنچاتے ہیں، کس کو، کسے ایذا دیتے ہیں؟ اللہ کو اور اللہ کے رسول کو. لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی لعنت ہے، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے دنیا میں اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے. پیچھے جو مؤمنین ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا خیال رکھتے ہیں، آپ پر درود و سلام کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے ایک شرف تھا. اس کے مقابلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائیں تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چونکہ ایذا پہنچانا کفر ہے، کفر اختیار کرے گا تو ایمان سے نکل گیا، اور پھر مزید یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے، تو اللہ کی طرف سے لعنت بھی ہے ان پر دنیا میں. یعنی لعنت کے معنی ہے اللہ کی رحمت سے دوری. جب انسان اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو پھر کون سی خیر ہے جو اسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ شر ہی میں مبتلا ہو جاتا ہے. یؤذون اللہ ورسولہ. اب یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اللہ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد؟ یؤذون اللہ، جو اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں. انسان کمزور ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات قوی، قادر مطلق، بادشاہ، جو صفات لہ الاسماء الحسنی، العزیز، الغفار، القہار،
القادر المقتدر، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے، تو ہم انسان ہو کر اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچائیں ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہم تکلیف پہنچائیں اور اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچ جائے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے کہ انسان میں یہ چیز ہے، احساس ہوتا ہے، دل میں تکلیف ہوتی ہے، تکلیف تو احساس کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ چیز نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد؟ یہ سوال ہے۔ اس طرح کی باتیں قرآن میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ تکلیف پہنچانے سے مراد ایسے اسباب اختیار کرنا جس سے کسی کو تکلیف پہنچ سکے۔ تو وہ لوگ جو اسباب تکلیف اختیار کرتے ہیں، تکلیف پہنچانے کے اسباب اختیار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تکلیف تو نہیں ہوتی، اس سے کہ اللہ کا کیا نقصان؟ ایک شخص جرم کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو کون سا نقصان ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ کو کیا تکلیف؟ اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعمال صالحہ کا حکم دیا، عبادت کا حکم دیا، وہ ہماری خیر، ہماری فلاح، ہماری سہولت کے لیے، تاکہ تم امتحان میں کامیاب ہو جاؤ۔ آگے تمہیں اس کے بدلے میں، چونکہ اصولاً یہ رکھا ہوا ہے کہ اعمال اس کے بدلے میں معاوضہ، اس کے بدلے میں میری رحمت حاصل ہوگی اور جنت حاصل ہوگی۔ اب کوئی شخص نہیں کرتا، نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہاں پر مراد یؤذون اللہ، اللہ کو تکلیف پہنچانے سے مراد وہ اعمال و اسباب اختیار کرنا جس سے تکلیف پہنچ سکے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سے اسباب ہیں جس سے، جو یہاں پر مراد ہیں، وہ کون سے افعال اور اعمال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ یہاں تذکرہ فرمانا چاہتے ہیں کہ یؤذون اللہ۔ ٹھیک ہے، تکلیف تو ہم نہیں پہنچا سکتے، تکلیف پہنچانے کے اسباب اختیار کر سکتے ہیں، وہ اسباب کون سے ہیں؟ اسباب سے کیا مراد ہے؟ وہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایذا کا باعث بن سکتی ہیں، یعنی یہاں اس آیت کے تفسیر کے لحاظ سے؟ یہاں پر مفسرین نے، بعضوں نے تو فرمایا کہ اس سے مراد وہ خاص اعمال ہیں جن کا ذکر احادیث وغیرہ میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچاتی ہے، یہ بات وہ ہے جس سے اللہ کو تکلیف ہوتی ہے، تو وہ خاص افعال اور اقوال مراد ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہے، بہت سو نے سنی ہوگی، پڑھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یؤذین ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ کیسے تکلیف پہنچاتا ہے؟ وہ زمانے کو برا کہتا ہے، یسب الدہر، وہ زمانے کو برا کہتا ہے، حالانکہ زمانہ تو میں ہوں، یعنی میں زمانے کو پلٹتا ہوں۔ کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے۔ لوگ اپنے اعمال برے کریں اور نسبت کرتے ہیں زمانے کی طرف، اور زمانہ چلانے والا اللہ تعالیٰ، تو گویا کہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو برا کہہ رہے ہیں۔ بہرحال، تو بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد وہ افعال اور اعمال ہیں جس میں یہ احادیث وغیرہ میں جن کا تذکرہ ملتا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور دوسری طرف بہت سے ائمہ تفسیر کی رائے یہ ہے کہ اس جگہ پر مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانا ہے، کہ جو لوگ اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا یہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے، چونکہ بات اصل اسی کی چل رہی ہے، اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا۔ پیچھے بھی بات چل رہی تھی، اللہ کے رسول کی عظمت کا ذکر تھا، آپ کے علو مقام کا ذکر تھا۔ اب یہاں پر تذکرہ چل رہا ہے جو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اور اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آیتوں کا ما قبل ہم دیکھیں، ما بعد دیکھیں، سیاق و سباق جس کو کہتے ہیں، تو اس سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ کے رسول کو تکلیف پہنچانے کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اور ہم احادیث میں اگر دیکھیں تو حدیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا من بعدی، دیکھو میرے بعد کہیں صحابہ کو برا بلا کہنے نہ لگ جانا۔ فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے تو میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔
ہمیں کیوں محبت ہے صحابہ سے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے قربانیاں پیش کی، ہمارے امت کی طرف سے انہوں نے ایک فریضہ ادا کیا ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کو پایا، آپ کی صحبت کو پایا، آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، آپ کے تبرکات حاصل کیے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا، مصافحہ کیا ہے، جس محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے وہاں بیٹھتے تھے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں آپ سانس لے رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں انہوں نے سانس لیا ہے، تو وہ سانس کی برکات ان کے جسم کے اندر گئی ہیں۔ کیسی کیسی قربانی انہوں نے پیش کی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ تو جو صحابہ سے محبت کرتا ہے فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری محبت کی وجہ سے صحابہ سے محبت کرتا ہے۔ اور آگے فرمائے وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، جو ان سے بغض رکھتا ہے تو میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ یہ جو کہتے ہیں ہم مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن صحابہ کو نہیں مانتے، امہات المؤمنین کو نہیں مانتے، اور خلفائے راشدین خلفائے ثلاثہ کو نہیں مانتے، ان کو برا کہتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے مطابق کہ اصل میں ان کو مجھ سے بغض ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے تو میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھتا ہے۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور فرمایا وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ صحابہ عام ہے، صحابہ عام ہے، نہ خاص خلفائے راشدین مراد ہیں، نہ صرف عشرہ مبشرہ مراد ہیں، صحابہ عام ہیں، صحابہ کو برا کہنا منع ہے، چاہے وہ جو بھی صحابی ہوں۔ صحابی ہیں، بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں ان کے بارے میں کوئی تذکرہ کرنے کی، چاہے تاریخ میں جو بھی لکھا ہو ان کے بارے میں، مورخین نے جو کچھ بھی لکھا ہو لکھتے رہیں، مورخین نے تاریخ نقل کر دیا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، نقل کر دیا، اب ان کا کام ہے نقل کرنا، تحقیق کرنا، بعد والے دیکھتے رہیں، صحیح ہے غلط ہے وہ بات کی بات ہے، لیکن تاریخ کی بنیاد پر صحابہ کے خلاف کوئی رائے قائم نہیں کی جا سکتی، اور ان کو برا کہنے کی ممانعت ثابت بھی ہے۔ اگر ان کے بارے میں کوئی ان کے خلاف کوئی بات ثابت ہو بھی جائے تب بھی برا کہنے کی اجازت نہیں ہے، ان کی برائی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پہ اس لیے تاکید کر رہا ہوں کہ بعض لوگ اہل حق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اہل حق ہونے کا دعویٰ کرنے کے ساتھ صحابہ میں خاص طور پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ دینے والے صحابہ ان کی برائی کرتے ہیں۔ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، جو صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو مجھے تکلیف پہنچتی ہے اس سے، اور وَمَنْ آذَانِي، اور جو مجھے تکلیف پہنچاتا ہے فَقَدْ آذَى اللَّهُ، تو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ یہ بات آگے جو ہم آیت میں پڑھ رہے ہیں، یؤذون اللہ ورسولہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانا ہے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهُ، اور جو اللہ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ضرور اس کی پکڑ فرمائیں گے۔ وَمَنْ آذَى اللَّهَ يُوشِكُ أَنْ يَأْخُذَهُ۔ بہرحال تو اس آیت میں یؤذون اللہ کے معنی تو واضح ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کو تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ، اب آیت پر جاتے ہیں، إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بلا شبہ جو لوگ تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ کو اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ، اللہ کے رسول کو ایذا پہنچانے سے مراد کوئی بھی ایسا کام جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچائے اور قصدن کوئی ایذا پہنچائے، غلطی سے تو ہو جاتا ہے، غلطی سے ہو جاتا ہے، غلطی سے بعض ایسی چیزیں ہوئی تھیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہوا، بعض صحابہ بیٹھے رہ گئے، بعض جلدی پہنچ جاتے تھے دعوت کے وقت، بعض دیر تک بیٹھے رہتے تھے، معلومات نہ ہونے کی وجہ سے، اس زمانے میں ابھی نیا دور تھا، بہت سے نئے مسلمان ہوئے تھے، آداب وغیرہ سے واقف نہیں تھے، تو واقف نہ ہونے کی وجہ سے اعراب کے لوگ کبھی بے ادبی بھی کر دیا کرتے تھے، وہ قصدن نہیں تھا، تنبیہ ہوتی تھی، لیکن اس پر یہ وعید نہیں ہے، وعید اس پر ہے جب کوئی جان کر قصدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائے یا ایسا کام کرے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچے۔ مثلا اس آیت کی شان نزول میں بعض نے فرمایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جو تہمت لگائی گئی تھی، تو یہ آیات
اس سلسلے میں بیان کر رہی ہیں کہ یؤذون اللہ و رسولہ، ظاہر ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث تھیں یہ باتیں۔ صفیہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا، اس وقت بعضوں نے، منافقین، ظاہر ہے مسلمان نہیں، منافقین جو اپنے آپ کا اسلام، اپنا ایمان چھپا کر، اپنا اسلام چھپا کر، اسلام ظاہر کر کے اپنا نفاق اور کفر چھپا کر اپنے آپ کو مسلمانوں میں ظاہر کرتے تھے، منافقین، کفار۔ اسی طرح زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب نکاح ہوا تھا اس وقت بھی مسلمان، تو ان کو تو کوئی اشکال نہیں تھا، شریعت کے حکم کے موافق ہے، اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے، بلکہ زوجنا کہا، آسمانوں میں نکاح ہوا ان کا۔ لیکن منافقین تھے، یہود تھے، ان کو پریشانی ہوئی، ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے باتیں بنائی کہ اچھا یہ تو بہو سے نکاح کر لیا، بیٹے کی بیوی سے نکاح کر لیا۔ تو ان لوگوں کے بارے میں اور اس طرح کی جو بھی چیزیں ہوئی تھیں، آگے بھی اس کا انشاءاللہ کچھ تذکرہ آ جائے گا، یعنی باقی اس کی مزید تاکید آگے ایک آیت میں بھی آنے والی ہے۔ یہاں پر تو بس یہ کہ مقصد واضح ہو گیا، یؤذون اللہ و رسولہ، جو لوگ تکلیف دیتے ہیں، ایذا دیتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کو، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اللہ کی لعنت ہے ان پر دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ دنیا میں بھی ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے، اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کی مدد ان سے اٹھ گئی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ظاہراً ہمیشہ تکلیف ہی میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ مختلف ہوتا ہے، ظاہراً وہ تکلیف میں چاہے نہ رہیں، وہ ظاہراً راحت میں رہیں گے، ظاہراً ان کو مال و دولت بھی ملے گا، اور ہم پہلے یہ پڑھ چکے ہیں، اور میں نے قرآن کی آیتوں کا بعض کا تذکرہ بھی کیا تھا اس وقت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، انسانوں کا حال بڑا عجیب ہے کہ انسان جب اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں تو اتنا زیادہ غفلتوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بالکل دور راستے پہ نکل جاتے ہیں۔ اور ایسا ہی ہوا کہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ، جب لوگ اللہ نے جن باتوں کی نصیحت کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو نصیحتیں کی گئی تھی، جب لوگوں نے ان کو بھلا دیا، نظر انداز کیا، اعراض کیا، تو ہم نے فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ان پر اور فتوحات کے دروازے کھول دیے۔ اب عزت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، مال بھی مل رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ اور زیادہ وہ گناہوں میں مبتلا ہوں، اور زیادہ وہ نافرمانی میں مبتلا ہوں۔ اب حرام کے پیسے لینے کے راستے بھی اللہ تعالیٰ نے کھول دیے کہ اور حرام لے رہے ہیں، اور حرام لے رہے ہیں، اور سمجھنے میں اچھا کام کر رہے ہیں، ہمیں فتح مل رہی ہے۔ فتحنا علیہم، تو اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں فتحنا علیہم ابواب کل شیء، اور پھر وہ خوش ہوتے ہیں، دیکھا ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، ہم نے یہ کر لیا، کون کہتا ہے ہم غلط ہیں، ہم نے یہ کر لیا، وہ کر لیا۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، جہاں تک کہ ان کو جو کچھ ملتا ہے اس پر وہ اترانے لگتے ہیں، خوش ہونے لگتے ہیں۔ اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، اچانک ہم ان کو ایسا پکڑتے ہیں کہ وہ ہر اللہ تعالیٰ کی مدد سے، ہر راحت سے، ہر آسانی سے نا امید ہو جاتے ہیں، سمجھتے ہیں اب اب ختم، اب ہم سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہیں، سب چھوڑنے کے لیے تیار ہیں۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ یہ تو ایک آیت تھی جس نے ہمیں، جو ہمارے سبق کے لیے، سیکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال لعنہم اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ لعنت کے معنی یہ ہوئے کہ بس اب وہ نہیں، اس لعنت کو یعنی اب وہ ہمیشہ تکلیفی میں رہے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے، ڈھیل ہوتی ہے۔ سورہ مریم کے اخیر میں آیت ہے، قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ، آپ کہہ دیجئے کہ کوئی شخص جب گمراہی میں ہوتا ہے تو فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا، تو اللہ تعالیٰ اسے ڈھیل دیتے رہتے ہیں۔ حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابُ وَإِمَّا السَّاعَةُ، بہرحال وہاں پر بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، ڈھیل دیتے ہیں۔ اب بعض لوگ اس ڈھیل سے
تنبیہ حاصل کرتے ہیں کہ دیکھو موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، ابھی توبہ کرنے کا موقع ہے، ابھی کچھ ہاتھ سے نہیں گیا، ابھی بھی معافی مانگ کے توبہ کر لے، معاملہ ختم کر لے۔ بعض لوگ اس ڈھیل سے غلط فائدہ اٹھا کر اور زیادہ سرکشی میں آگے بڑھتے ہیں اور اس سے نفع فائدہ اٹھاتے ہیں، اور نتیجے کے لحاظ سے پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے، جو بھی انسان کر لے اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، تو اس لیے اس سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے کہ لعنت اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ بہت اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ دنیا کی ظاہری نعمتوں کا اور ظاہری عزت و شہرت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کی لعنت ہے، ایسے لوگ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں دور ہیں اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور آخرت میں مزید یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ایسا عذاب ہوگا جس میں بڑی ذلت ہوگی، دنیا میں شہرت مل جائے، دنیا میں عزت مل جائے، اس کے بدلے میں آخرت میں اتنی ہی مار کھائیں گے، اور ہو سکتا ہے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ سزا دے دیں۔ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، آگے فرمایا، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو گئی۔ عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہم پر اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ درود بھیجتے ہیں، فرمایا مومنو تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ درود پڑھنے میں۔ اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں بھی اس سے ناراض ہوں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف اللہ کے رسول نہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے امتی، ان کو بھی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو ان کے لیے بھی سزا ہے۔ ہمیں بھی ساتھ ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیلی ہیں یہ لوگ، چلے ان کو بھی ساتھ ساتھ شامل کر لو، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے والے لوگ ہیں، ان کو بھی پیچھے پیچھے شامل کر لو۔ تو آگے کیا فرمایا؟ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا، اور وہ لوگ جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ایذا دیتے ہیں مؤمن مردوں اور عورتوں کو، بغیر مکتسبو، بلا وجہ۔ بغیر مکتسبو کے معنی ہے بغیر کسی ایسی وجہ کے، ایسا عمل جو انہوں نے کیا ہو جس پر وہ سزا کے مستحق ہوں، ایسی کوئی وجہ نہیں پائی گئی، پھر بھی ان کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اگر کوئی مؤمنوں کو، مؤمن مردوں کو یا عورتوں کو، اس لیے حالانکہ مؤمنین میں سب شامل تھے، عورتیں بھی شامل تھیں، لیکن خاص تاکید کر دی مرد ہوں یا عورتیں ہوں، یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبو، اس لیے کہ ہم انسانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچ گئی، ہو جاتا ہے، اب اس کے بدلے میں وہ تکلیف پہنچا رہا ہے تو اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ انتقام لے رہا ہے، بدلہ لے رہا ہے، اور برابر سرابر بدلہ لینے کی اجازت ہے، شرط برابر ہو، زیادہ نہ ہو۔ معاف کرنا ایک اچھا اونچا درجہ ہے، لیکن بدلہ لینے کی اجازت ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، سورہ شورى میں اس کی وہ تفصیل آتی ہے کہ برابر سرابر بدلہ لینا ٹھیک ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن وہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا دیکھو اسلام نے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے تو حالانکہ معاف کرنے کا حکم ہونا چاہیے، نہیں، بدلہ لینے کی بھی اجازت دی ہے برابر سرابر، اور اتنا مشکل کام ہے یہ، اس سے تو انسان معاف کر دے۔ کسی نے، ہم اس کو تصور کریں، کسی نے، ہم چل رہے تھے، جا رہے تھے، چلتے ہوئے کسی نے ایک مکہ مار دیا، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کے بدلے میں ہم اتنا ہی، جتنا زور سے اس نے مارا تھا اتنا ہی، اس سے زیادہ زور سے نہیں، ہم اس کو ایک ہی ماریں اور بس ہم بھی چلنا شروع کر دیں؟ ایسا لگتا ہے کہ ہم ابھی پڑھتے ہوئے تو سمجھ سکتے ہیں کہ شاید ہاں اس میں کیا ہوا، لیکن عملاً یہ عملی چیز نہیں ہے، یعنی ممکن ہے، ظاہر ہو سکتا ہے، لیکن یہ شخص یہ کام وہ کر سکتا ہے جس کو اپنے نفس پر بہت زیادہ کنٹرول ہو، ورنہ کیا ہوگا؟ مکہ ایک تو اس لیے ماریں گے، اس نے پہلے مارا کیوں؟ تو پہلے مارا اس کے لیے ایک مکہ ماریں گے، پھر اس نے جو پہلے ابتدا کی اس کے لیے ایک مکہ، اور اس کے لیے پھر مزید یہ کہ اس نے مارا اس کا انتقام، اور پھر یہ کہ اچھا آئندہ نہ مارے اس کے لیے ایک اور، تو تین تو کم از کم ہو جائیں گے، اور چند جملے ساتھ میں کہہ دیں گے وہ اس کے علاوہ ہوگا خاموشی سے، تو جیسے وہ خاموشی سے مار کے چلا گیا اس طرح ہم تو نہیں چلے جائیں گے۔
عام اگر ہم دیکھیں دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ یہ کون کرے گا برابر سرابر؟ صرف وہی کرے گا جس کو اپنے نفس پر پورا کنٹرول حاصل ہو، ورنہ کیا ہے، آسان ہے کہ بس معافی کر دو۔ برابر سرابر بدلہ لینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو بہرحال والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے قید لگا دی بغیر مکتسبو، اس لیے کہ پہلے والی آیت میں یہ قید نہیں لگائی تھی۔ جو لوگ اللہ و اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچاتے ہیں وہاں پر بغیر مکتسبوں کی قید نہیں تھی، اس لیے کہ ظاہر ہے وہاں تو کوئی قید ہے ہی نہیں، وہاں تو آپ اللہ تعالیٰ کو اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچانا مطلقاً ہمیشہ ہر صورت میں منع اور حرام ہے۔ لیکن عام انسانوں میں یہ ہوتا ہے کہ ہاں اس نے کوئی تکلیف پہنچائے اس کے بدلے میں کر رہے ہیں تو الگ بات ہے، کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کے بدلے میں سزا مل رہی الگ بات ہے، لیکن بغیر مکتسب ہو، اگر یہ صورت ہے کہ ان کی طرف سے کوئی ایسی چیز نہیں پائی گئی جس پر وہ سزا کے مستحق ہوں پھر بھی ان کو تکلیف دی جا رہی ہے، تو فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو اب انہوں نے جو اس طرح دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، امتیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑنے والوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا، تو یہ تکلیف پہنچانے والے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بہتان، یہ وہ لوگ ہیں کہ بہتان اور صریح گناہ اپنے ذمے لے لیا۔ کبھی تو زبانی کسی کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، یہ مکار ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ بہتان ہے، غلط بات ہے تو بہتان ہے۔ اور اگر وہ صحیح بات ہے یا اس کو زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ سے تکلیف پہنچائے تو اسم مبینہ۔ تو دو میں سے ایک چیز ہوگی، یا تو اس کے خلاف جو کہا جا رہا ہے وہ جھوٹ ہوگا یا صحیح ہوگا۔ اگر جھوٹ ہے تو بہتان ہے، اور اگر جھوٹ نہیں ہے صحیح ہے تو غیبت ہے، تب بھی وہ اسم مبینہ تو ہے ہی۔ اور یہ بات پہلے کئی مرتبہ آ چکی ہے۔ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان ضرور کہتے ہیں لیکن قرآنی مسلمان بننے کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن سے بہت دور نکل گئے، ہم معاشرے والے خاندانی مسلمان ہیں۔ اب تو یہی ہوتا ہے، اور پہلے کئی بار یہ بات ہو چکی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے ہمارے معاشرے کی خیر و برکت اٹھتی جا رہی ہے، اور تقریباً خیر و برکت یہ سمجھ لیں کہ ہم خیر و برکت سے بہت دور ہو گئے، اس کا مفہوم سمجھنے بھی سے بھی قاصر ہو گئے۔ اب دوسروں کی برائی کرنا نہیں، اس میں نہیں، وہ تو حق صحیح بتا رہے ہیں نا، صحیح تو بتا رہے ہیں، غلط تو نہیں کہہ رہے۔ تو اگر صحیح بھی بتا رہے ہوں، ہمیں کیسے معلوم کہ صحیح بتا رہے ہیں؟ ہمیں کیسے معلوم کہ صحیح بتا رہے ہیں؟ نہیں بیچارہ بہت اخلاص کے ساتھ بتا رہا ہے تو جھوٹ تو نہیں بولے گا۔ اگر صحیح بھی بتا رہا ہے اور اس پر وحی بھی اتری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر وحی اتاری ہے اور وحی سے بھی پتہ چلا ہے صحیح ہے، تب بھی قرآن کہتا ہے غیبت تو حرام ہے، تب بھی منع ہے نا۔ بس ہم پتہ نہیں ہم کون سے دین کو مانتے ہیں۔ قرآن والا دین تو یہی بتا رہا ہے کہ دیکھو کسی کی برائی، دوسروں کی برائی کرنا چھوڑ دو، ادھر کی برائی ادھر پہنچانا چھوڑ دو، اپنی آخرت بناؤ، اپنے لیے اعمال کرو، اور دوسروں کی خیر خواہی اور دوسروں کے لیے اچھائی، وہی سوچو اور دوسروں کی خیر خواہی چاہتے رہو۔ حدیث میں جیسے یہ آیت ہے ایک اہم آیت، اسی طرح احادیث میں اگر دیکھا جائے تو ایک اہم حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، روایت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ والمؤمن من امنہ الناس علی دمائہم و اموالہم، مؤمن وہی ہے کہ دوسرے لوگ اپنے خون اور مال کے اعتبار سے اس سے محفوظ، اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہوں۔ کسی کو ایک مسلمان ایسا ہونا چاہیے کہ کسی کو اس کے بارے میں یہ اندیشہ نہ ہو کہ مجھے تکلیف پہنچائے گا، ابتداءً بھی نہیں اور انتقام میں بھی نہیں، دونوں طرف۔ یہ میں اس لیے تاکید کر رہا ہوں، ہم آیت تفسیر جو پڑھ رہے ہیں اس لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ بس ہمیں علم حاصل ہو جائے، معلومات ہمیں مل جائیں، بلکہ علم نافع حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے اس آیت پر عمل کیسے کرنا ہے اس کو اپنے ذہن میں اتارنا ہے اچھی طرح، اور آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ آج سے ہمیں اس آیت پر عمل کرنا ہے کہ ہم کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنیں، اور ایسا نہ ہو، یعنی ویسے بھی ابتداءً بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے ہمارے خلاف بات کر لی تو اب ہم اس کے تکلیف پہنچانے کے
کی فکر میں لگ گئے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری غلطی کسی نے دیکھ لی، ہمیں بتا دیا اچھا آپ تو اس طرح کرتے ہیں، بس ہمیں دل پہ وہ بات لگ گئی، اس نے مجھے یہ بات کیوں کہی، اس نے مجھے یہ بات کیوں کہہ دی، اب ہم اس کو تکلیف پہنچانے، ہم اس کی برائیاں تلاش کرنے، لوگوں میں پھیلانے، اس کی فکر میں پڑ گئے۔ اور کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا اس کام سے واسطہ ہی نہیں، دو شخصوں کا آپس میں معاملہ ہے، ہم بیچ میں پڑ جاتے ہیں، وہ فلاں نے اس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور اس نے اس کے بارے میں یہ کہا اور یہ کیا، اور ہاں یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے اور یہ اس طرح کر رہا ہے، حالانکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا صحیح کیا غلط۔ اپنے آپ کو، اپنی زبانوں کو ہمیں محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے قبر میں ہمیں جانا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، ہمیں اپنے اعمال سے واسطہ پڑے گا، اس لیے جو قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، احادیث ہمیں جو نصیحت کرتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے لیے نصیحتیں ہیں، ہمیں ان کو نہیں چھوڑنا، چاہے مشکل موقع ہو، راحت کا موقع ہو، تکلیف کا موقع ہو، ہمیں ان پر جمے رہنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ ہاں یہ بات باقی اس کی تفصیلات ہم پڑھ چکے ہیں، ریاض الصالحین کے سبق میں بھی آیا تھا کہ اگر کوئی دینی نقصان کسی سے ہو رہا ہوتا ہے، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کبھی کسی کی برائی کر لیتے ہیں کہ فلانی کتاب اس کے مصنف جو ہیں انہوں نے یہ بہت غلط بات لکھی ہے، وہ لوگ کہیں گے وہ اچھا اس کی غیبت کر لی، نہیں، وہاں پر چونکہ لوگوں کو اس سے دینی نقصان پہنچ سکتا ہے، تو اس وجہ سے اس کی وضاحت کرنا ایک دینی ذمہ داری بنتی ہے، ورنہ تو دین کی حفاظت ہی باقی نہیں رہے گی۔ تو دین کی حفاظت کے لیے وہ ایک الگ چیز ہے، مستقل ہے۔ آیت کا مفہوم واضح ہو گیا انشاءاللہ۔ آگے چلتے ہیں، آگے طویل آیت ہے، اگرچہ احکام پہلے ہم پڑھ چکے ہیں، یہیں تک رکھتے ہیں تاکہ آگے ایک نیا عنوان شروع ہو رہا ہے، تو بس آج یہیں تک رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و